إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذرہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر سلام مساعد مبارکہ مطہرہ ہو جن کا نام نامی اس میں گرا دیا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 20 ستمبر سن 2024 عیسوی کے خطبہ جمعہ جامع مسجد نفیس حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا موضوع ہے بدعات کی الغار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اور موجودہ نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک، کفر اور بدعات اور بدعقیدگی، بدمذہبی سے اللہ محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وہ کلمہ کو بھائی جو اس گندگی کے اندر ملوث ہیں، شرک و بدعات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں بھی کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، رسالت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا، نمازیں فرض ہوئی، جمعے کی نماز بھی فرض ہوئی. اس وقت سے لے کر گویا اسلام کے ابتدائی ایام سے لے کر آج تک جو بھی کتاب و سنت اللہ اس کے رسول کی
اطاعت اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کائنات کے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ہر جمعے کو، بلکہ ہر درس میں، ہر خطبے میں، ہر مجلس میں بدعت کے تعلق سے عربی ہی میں صحیح وہ خطبہ جس کے اندر صراحتاً وضاحتاً ہر چیز موجود ہے، ایمان اور عقیدے کی بنیادی چیزیں موجود ہیں، ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام سے لے کر جب سے نمازیں پڑھنی آخری ایام تک آپ اپنے خطبے میں دو باتوں کا تذکرہ، حکم اور اس کی تعریف ضرور کرتے تھے، اور ایک بات کی مذمت اور اس کی برائی اور اس سے ممانعت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر خطیب سے، ہر مقرر سے، چاہے وہ کانفرنسز ہوں، چاہے اجتماعات ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کتاب و سنت کے جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان کے زبانوں سے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا اور سن رہے ہیں، اور آج بھی آپ نے خطبے میں سنا، فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خطبے میں، جسے خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہتے تھے کہ اے لوگوں سنو، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کتاب اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین ہدایت، گائیڈنس، شکشا، تعلیم اگر کسی کی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی تعلیم، آپ کی شکشا، آپ کی گائیڈنس، آپ کی رہنمائی سب سے بہتر۔ اس کی تعریف کرتے تھے ان دونوں چیزوں کی۔ اس تعریف کا مفہوم مطلب یہ تھا، آپ ہر جمعے ایک باپ اپنی اولاد کو صبح سے لے کر شام تک یا صبح و شام اگر بار بار کسی چیز کی وصیت و نصیحت کرتا تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ باپ کو خوف ہے، خطرہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کہیں اس برائی کے اندر، اس برائی سے میں منع کر رہا ہوں، کہیں یہ لوگ جا کے اس گڈھے میں پڑ گئے ہیں، اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ اسی لیے صبح شام وہ مسلسل نصیحت کرتا ہے۔ خطرناک چیز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محسوس ہوا تھا، آپ کو پتا تھا، آپ کو بتلایا جاتا کہ پچھلی امتیں کس طرح سے گمراہ ہوئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ اس لیے ہر خطبے میں، ہر مجلس میں، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی درس دینا، خطبہ دینا ہو، ایون نکاح کے اندر بھی باقاعدہ یہ خطبہ حاجہ کو رکھا گیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ایک طرح سے رہنمائی تھی کہ اے لوگوں سنو، کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یہی اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تمام بڑے سے بڑے مفسرین، عبداللہ بن عباس سے لے کر کے اور آج تک جتنے بھی مفسرین پیدا ہوئے، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اللہ کی رسی جسے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی عرش سے لے کر زمین پر جو رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی رسی، وہ قرآن کریم، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ نہ بنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اسی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا، اور اپنی ہدایت، اپنی گائیڈنس، اپنی تعلیم کی روشنی میں سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور اس کے بعد
یہ تو آپ نے تعریف فرمائی اور گویا ایک طرح سے حکم دیا، اور جس چیز سے منع کیا وہ چیز کیا تھی؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایاکم ومحدثات الامور، خبردار خبردار، ہمارے لائے ہوئے دین میں نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، کیونکہ وہ بدعت ہے، اور بدعت انوکھی چیز کو کہتے ہیں۔ انوکھی کا مطلب جس کی مثال پہلے نہ رہی ہو، بعد میں اسے ایجاد کیا گیا۔ لغت اور ڈکشنری کے مثال نہ رہی ہو۔ ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر نئی چیز پیدا کی ہوئی دین کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منع فرمایا، روکا اس تمام سب چیز۔ وجہ کیا؟ اور آخری عمر تک وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو اس بات کا احساس تھا کہ میری امت ضرور اس چیز میں ملوث نہ ہو جائے، کہیں نہ کہیں گرفتار بدعات نہ ہو۔ چنانچہ آپ کا جو خدشہ تھا، وہ خوف جو تھا، وہ صحابہ کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا۔ امت بدعات کے اندر ملوث ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ بدعت یہ بڑی دلوں کو لبھانے والی چیز ہوتی، جماعتوں کے اندر بیٹھنے والی چیز ہوتی۔ شیطان اسے حسین اور خوبصورت بنا کر کے بندوں کی نظروں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر پیش کرتا ہے اور بٹھاتا ہے، اسے ملبت کر کے بہترین انداز میں اسے بناتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بدعتی ہوتا ہے اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک زانی، ایک فاحش، ایک شرابی، اسے توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت کا رسیہ ہوتا ہے، جو بدعات کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسے جلدی بھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کام کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ شیطان نے اس کے دماغوں میں نیکی بھی ڈپڑا پڑا ہے، کام لگے رہو، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، بہت خوبصورت کام، اس لیے اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک گناہ سے، اس خطرناک بیماری سے امت کو بچانے کے لیے مسلسل آپ نے اس کے اوپر جد و جہد کی خطبوں کے اندر مسلسل اس کی یاد دہانی کراتے تھے، اور آج بھی قیامت کی صبح تک یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، چاروں طرف بدعت سے لگا ہے۔ ایک بدعت ہو تو اس کو رویا جائے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں بدعتیں اس امت کے اندر ایجاد ہیں، اور مختلف شکل و صورتیں ہیں۔ بدعت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ اس کی ایک شکل نہیں ہوتی، اس کی ایک صورت نہیں ہوتی، اس کی کئی شکلیں، کئی صورتیں ہوتی۔ فرائض کی، سنن کی ایک ہی شکل، ایک ہی صورت، ایک ہی شکل ہے۔ آپ حیدرآباد کے اندر 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو، امریکہ کے اندر بھی آپ 2 ہی رکعت جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو، مکہ اور مدینہ میں بھی 2 ہی رکعت جمعے کی نماز ہے کہ نہیں؟ اذان کے اندر جو کلمات ہندوستان میں کہے جا رہے ہیں، وہی کلمات حرمین شریفین میں بھی کہے جا رہے ہیں، وہی کلمات جاپان، چائنا، امریکہ، کینیڈا میں بھی کہے جا رہے ہیں، یورپ، برطانیہ میں بھی وہی کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ایک حرف زیادہ ہے اور نہ ایک حرف کم ہے۔ اذان کی بات نہیں کروں، الغرض اس کی شکل و صورت مختلف ہے، ہر طرف سے بدعات کی، اور میں نے بتایا آپ کو صحابہ کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھ گئے، کافی دیر ہو گئی، نکلے، کہنے کی کیا بات؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ہے، بیٹھے۔ باہر نکلے، کہنے کی کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھے؟ کہنے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، چلیے ذرا نبی کی مسجد میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ کہنے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ایک طرف، دوسرا حلقہ ادھر، تیسرا حلقہ ادھر، حلقہ سمجھتے ہیں،
5-5, 10-10 आदमियों का गिरोह बना कर के, जमात बना कर के इस तरफ चारों तरफ बैठे हुए, और हर हलसे के पास एक आदमी बंदा खड़ा हुआ है और उनको तलकीन कर रहा है। 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ो, तुम 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तुम 100 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो। सबके हाथों में कंकरियां हैं, सबके हाथों में क्या कंकरियां हैं। और आपको भी बहुत कुछ याद आ गया होगा इस वाक़े से। बड़े आकर चीनिए कंकरियां मस्जिदों के अंदर चले गए, उस पर पड़े जाते हैं कि नहीं। अब हम तो खुद बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें पता है, इसका कोई इनकार माई का तो कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग बड़ी ठिठाई करते हैं, कोई बात कहो तो ठिठाई के साथ, इतने नहीं ऐसा नहीं हो, लेकिन जब उसके ऊपर उसका कोई अपने ही भाई खड़ा होकर के मुंह में मारता मतलब जवाब देता है तो चुप हो जाता है। रियाज के अंदर मेरा एक मुहावरा था, तकरीर थी, उसमें मैंने एक बात कही कि हैदराबाद के अंदर एन टी रामाराव जो था, वो बाकायदे ईद और बकरीद की नमाज मुसलमानों की सुबह इमाम के पीछे टोपी लगा के खड़ा होता, ये हकीकत है। अब चूंकि मैं हैदराबाद का नहीं था, सामने बैठे हुए कुछ अहबाब थे, उन्होंने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, वो गैर मुस्लिम था, वो कैसे ईद और बकरीद की नमाज पढ़े। लेकिन हमारे भी कुछ अहबाब बैठे हुए थे हैदराबाद के, उन्होंने कहा तू झूठ बोल रहे हैं, तुझे नहीं पता। अबे हमने तो देखा अपनी आंखों से, और नहीं मालूम तो हम तुम्हें फोटो दिखा सकते हैं। ये हकीकत है कि एन टी रामाराव बाकायदे नमाज के अंदर टोपियां लगाकर ईद और बकरीद की नमाज इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़ा है कि नहीं? यह हकीकत है। वो बिल्कुल चुप खामोश हो गए, क्या यार इतनी जल्दी में चुटलाए कर। तो अलगरज कहने का मतलब यह है कि ये बात जो चने वने पढ़ने की आजकल भी लाई है जनाब यारी, अपने आप को मुआहिद, अपने आप को सुन्नत का पैरोकार कहने वाले मुसलमान ये तमाम सब काम करते हैं। इमली के चीनी होते हैं या चने के बीज होते हैं, ये जो कुछ भी होते हैं, बाकायदे ढेर लगाए जाते हैं। इधर एक दस्तरखान बिछा करके 5-5 किलो, 6-6 किलो, 10-10 किलो चारों तरफ बैठ खूब पढ़े जाते हैं। अब आपको मैं वो वाक़या बताऊं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, मुस्लिम दारमी के अंदर इमाम दारमी ने इस वाक़े को जिक्र किया है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा कि इस तरह से कंकरियां ले करके लोगों के ऊपर एक आदमी खड़ा और इस तरह का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मुंह में डांटा बांधा हुआ था अपने आप, जब सामने पहुंचे और आपने वो डांटा कहा मतलब या इसलिए जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद हूँ। जो जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता जाने कि मैं सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद हूँ। क्या कर रहे? अब सारे ठिठक गए, कहने लगे कि अब्दुल्लाह में हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो? अरे सालिमों, अभी तो नबी के कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, कपड़े भी पुराने नहीं हुए, आपके बर्तन भी न टूटे अभी, और तुमने अभी से बिदअत इजाद करना शुरू कर है, बिदअत इजाद करना शुरू कर दी तुमने। कहने के हम कहाँ बिदअत इजाद कर रहे हैं, हम तो अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं। वो अल्लाह अकबर पढ़ रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, वो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो हमारा ये अमल तो दुरुस्त है, हमारी नीयत तो अच्छी है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं जिनकी नीयतें अच्छी हैं लेकिन उनका अमल अच्छा। तो नीयतों के अच्छा होने से अमल सही हो सकता, वो अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। आपने फरमाया कि या तो तुमने ये सोचा होगा, तुम्हारा अमल इसलिए गलत है कि तुमने ये सोचा कि नबी ने हमारे लिए नहीं किया, उससे बेहतर दीन तुमको, उससे बेहतर अमल तुमको लगा और तुमने इस अमल को इख्तियार किया और नबी को इसका इल्म नहीं था। या तो ये है, कहने के लिए ऐसी बात तो नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, पहले सब है, लेकिन ये अच्छा अमल कहने लेना। हम कहने हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो ठीक है, लेकिन रुद्दू सय्यिआतिकुम, इन कंकरियों पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गिनती जो तुम कर रहे हो, इससे बजाय तुम्हें सवाब मिलने के, इसके ऊपर तुम्हें अज़ाब मिलेगा, अपने गुनाहों।
یہ صحابی رسول کا انکار تھا، بھگایا عزیزان محترم، ہم جب بدعتوں کے مدرسوں میں پڑھتے تھے نا تو یہ وہابیوں سے بڑی برخاست تھی، ہمیں مدرسین سکھایا کرتے تھے، اور وہ سبق آج تک رنجو طوطے کی طرح ان طوطوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ کیا جب تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہتا، مثلا فاتحہ نہ پڑھو، حرام، تو تم ان سے کہو حرام ہونے کی دلیل دو۔ بڑے بدعت کرتے ہو، حرام ہونے کی دلیل دو، کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ فاتحہ کرنا حرام ہے، نیاز کرنا حرام ہے، تہجد کرنا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا؟ عید میلاد النبی کرنا حرام ہے، کہاں لکھا ہے جھنڈے بنڈے کرنا حرام؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جواب نہ دو، الٹا اس سے سوال دو، منع کہاں لکھا ہوا؟ منع کہاں؟ اللہ کی قسم اتنے گندے برے ڈھیٹ نبی کے زمانے میں تو نہ تھے۔ وہ بیچارے جو بیٹھے تھے، بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو صحابی رسول کے سامنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ عبداللہ آپ ہمیں منع تو کر رہے ہو، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے سبحان اللہ نہیں پڑھا، الحمدللہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تسبیح نہیں پڑھی اللہ کے نبی نے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ بولو، کہہ سکتے تھے، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ لیکن ان حرام خور ٹھیک بدماش بدعتوں کو جو موجودہ ہے کہ مفتی ملا نے بیٹھے بیٹھے جو پھٹ سے کہیں گے ہم کہاں لکھا ہے منع کہاں لکھا ہے؟ تو بدعت کی ایجاد اسی وقت سے یلغار شروع ہو چکی، صحابہ کے زمانے سے یلغار۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ مدینہ، عیدگاہ کے اندر موجود ہے، عیدگاہ کے اندر موجود ہے، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نفل کی نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھنے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نماز پڑھ، کہا اللہ تجھے عذاب دے گا اس نماز پڑھنے۔ اس نے کہا اَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ، ارے میں جو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ نماز پڑھنے پر اللہ کیسے عذاب دے گا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز پڑھنے پر تو نہیں، البتہ نبی کریم کی مخالفت اور آپ کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے تجھے ضرور عذاب ملے گا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو عیدگاہ میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا منع کہاں، کہہ سکتا تھا، کبھی کہہ سکتا، لیکن وہ اتنا حرام خور نہیں تھا، کچھ نہ کچھ ایمانی غیرت تھی۔ آج تو ایمانی غیرت ہی بے غیرتوں کی ختم ہو چکی، ان ملانوں کی، مولویوں کی، پگڑیوں کی، اماموں کی، یہ آپ ڈیکوریشن نہ دیکھو۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ بہت درد کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں گے، مجھے اس سے بہت حرج یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی پہلے اصلاح کرو، توبہ کرو، کل بدعۃ ضلالہ، منع دیکھو گے ایسے پیچھے جاؤ گے، ایسی کمر پہ پڑیں گے جہنم کے فرشتوں کے درے کے اللہ کی قسم چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہاں جو حرام کھا کر کے مولویوں نے گورے گورے دودے بنائی ہوئی اور چہرے بنائے ہوئے ہیں، وہاں سیاہ ہو جائیں گے۔ آپ بدعت کو معمولی نہ سمجھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 100 زنا کر لینا، 100 زنا کر لینا بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کر لینا، ایک بدعت کی۔ اور آج تم کیا ناٹک باتیں کر، کوئی نہیں کام آئے گا، یہ ملی مولوی تمہاری مسجدیں ڈیڑھ کی جو تم نے الگ الگ کری ہیں، فرقے بندیاں، ہم تو فلانے مذہب کے ہیں، ہم تو فلانے حضرت کے دستار چھپنے والے فلانے کے نقش پاک کو اپنے سروں پر اٹھا کر کے 24 گھنٹے سونے اور جاگنے والے لوگ، یہی جوتے پڑیں گے، یہی جوتے تمہارے سروں پر پڑیں گے اور پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے توبہ کرو بدعت سے۔ بدعت دین کے اندر ہر وہ چیز جو ثواب سمجھ کر کی نیت سے ایجاد کی جائے، نئے کی جائے بدعت۔
سنو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا کیسے منع کہاں منع ہے ہم کو تم کو معلوم نہیں منع ہے بہت سارے لوگوں کو شام کو پتہ ہی نہیں سنو صحیح مسلم کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے فرماتی ہیں من اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد جس نے کوئی عمل کیا جس نے کوئی عمل کیا کوئی کام کیا ليس عليه امرنا اس عمل کے کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا ہے اس پر میرا حکم موجود نہیں ہے فهو رد تو وہ مردود ہے وہ کون ہے مردود ملعون ہے وہ عمل بھی مردود ہے وہ کرنے والا بھی مردود ہے کتنا خوبصورت چنا کتنا اچھا چنا وہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے وہ بندہ بھی مقرور ہے وہ جہنمی جانے والا ہے اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اور اے مسلمانوں میری آواز سننے والوں دنیا کے کسی بھی گوشے میں میری آواز سننے والوں سنو میری ماں اور بہنوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم اے لوگوں سنو اتبعوا اتباع کیا کرو اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبتدعوا اور بدعتیں نہ کرو بدعتیں نہ ایجاد کرو فقد کفیتم اس لیے کہ اتباع ہی پر تمہاری نجات ہے اور کسی چیز پر تمہاری نجات تمہارے لیے کافی ہے نبی کی اتباع تمہارے لیے نبی کی اتباع اللہ اور رب نے قرآن میں کتنی آیتوں کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلکم ترحمون اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے آج جو موب لنچنگ میں گھسیٹے جا رہے ہو تمہاری مسجدوں کو بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں شیاطین جو چوکوں چوراہوں پر تمہارے خلاف افراد کر رہے ہیں اور فلانی مسجد سد میں فلانی مسجد سد میں اور فلانے کو مارا گیا اور فلانے کی داڑھی پکڑ کے نوچی گئی وہ بیف کے نام پر فلانے کو ٹھوکا گیا اور فلانی ٹرین میں یہ ہوا اور فلانے کو دھکا دیا گیا کیوں مان تمہارے پر رحم کیوں نہیں کیا جاتا پتہ ہے اس لیے کہ تم انہیں جیسی خباثتوں کے اندر ملوث ہو وہاں نہ تمہارا غوث آتا ہے کھلی بات نہ تمہارا مزاری قبوری درگاہی کوئی بابی نہ کوئی بابا سیدھی سی بات نہ کوئی طوطے شاہ نہ بندر شاہ نہ کھوتے شاہ کوئی آتا میری باتیں کچھ کر نہیں آج میں خواب دے رہا ہوں 11 بجے کی بات سویا ہوا تھا کھانے کی اتنی کھلی کچھ لوگ آئے بڑے ماشاءاللہ مجھے پتا ہے یہ کون لوگ خواب میں کہنے لگے کہ آپ کی باتیں نہیں ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ بانی صحیح بولتا ہے لیکن تھوڑا بہت سخت ہوا ہے میں نے کہا ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے نا تمہاری کینسر علاج کرتا ہے اگر وہ بیہوش کی گولی نہ لگائے تو تم تو بسترے چھوڑ کے بھاگو وہ تو تھوڑا تمہیں انجیکشن کی گولی بیہوشی کی لگا کے پھر تمہارا آپریشن کرتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا مطلب میں نے اس سے کہا بیٹا نہیں بڑے تھے وہ میں نے کہا آپ اپنے قاری صاحب کی بات کو مان رہے ہو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہیں بولے ہمارے قابلین کہتے ہیں کہ غلط ہے اللہ کی بندو جب غلط ہے تو چھوڑو توبہ کرو ہم تو تمہیں جہنم کی طرف لانے کا مجھے بتاؤ نا کہ یہ دلیل غلط ہے اللہ کی قسم ہمیں بتاؤ کہ ہم غلط بول رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہمیں غلط ثابت کرو رب کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں ڈوبے گا توبہ پہلے کرنے کے لیے انشاءاللہ لیکن اتنی مٹر گشتیاں نہ کرو اتنی چربیاں نہ آئیں تمہیں دنیا میں یہ پیٹ یاد رکھو بھر لو گے لیکن جہنم کی آگ بھر لو امت مسلمہ کو گمراہ نہ کرو آنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کرو اس حالت کے اندر آج جو عزتوں آج جو ہماری عزت و کرامت کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے اور آج جو گو اور گوبر کھانے والے اور پیشاب پینے والے جو ہمارے سروں پر ننگا ناچ ناچ رہے ہیں اور ہمارے دین کا تمسخر اور ہمارے نبی کا ہماری شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہی ہے تم زبان پر کچھ کہتے ہو عملی طور پر منافق
اس لیے توبہ کرو. بدعت یہ شرک بھی اسی بدعت کے اندر شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا فعل الذلة والصغار علی من خالف امری، میرے حکم کی جو مخالفت کریں گے ان کے چہروں پر ذلت و رسوائیاں معاف کی جائیں گی. اس میں احمد کی روایت. آج وہ ہے ہماری وجہ سے نہیں. اپنے نوجوانوں کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو. چوک و چوراہوں پر تم نے جو ابھی 2 دن پہلے جو ناچ ناچے ہیں اور ننگا ناچ ناچے ہیں، پوری دنیا کو تمہاری وجہ سے پریشانی ہوئی ہے. ٹریفک جام، فلانا جام، نئے وقت کی نماز، لڑکیاں نہ جانے کتنی عورتیں حاملہ ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اپنی عزت و آبرو کو کھویا ہوگا. ہم لوگوں کو کیا پتا ہے؟ ہم کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھو آگے، ہم بتائیں گے تمہیں. تم کو کیا پتا ہے؟ اللہ سے ڈرو. انڈونیشیا کے اندر کل میں دیکھ رہا تھا، وہاں بھی باقاعدہ جشن جلوس نکالا گیا عید میلاد النبی. پل بنائے گئے ہیں اونٹ کے، اور ہمارے ملکوں کے اندر خوب ڈی جے پی جے نگارے، کوئی موچ اور داڑھیاں لگا کر، امامے باندھ کر، ہاتھ میں تصویر لے کر، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر بلال حبشی کی تصویر بنا کر، گلے میں ماڈل بنا کر کے گنبد خضرا کا ٹھیلے پر رنگوا کر، اور ایک کالے کلوٹے موٹے مسٹنڈے کو نام دیا کہ بلال حبشی. اس کے گلے میں پٹے ڈال کے روڈ چوراہوں پر اس کی نمائش کی. یہ بلال حبشی ہے جو نبی کے خادم ہیں، گنبد خضرا لے کے چل رہے ہیں. لاکھ ایسے مردودوں اور ایسے خبیثوں پر، بت پرستوں پر ہو کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا کیا مذاق بنایا ہوا دین اسلام کا. دین اسلام کے نہیں ہے. توبہ کرو اس سے مسلمانوں. نمازیں تمہاری بیکار، مسجدیں بیکار، سب بیکار. یہ اٹھائی جا رہی ہے اسی لیے اٹھائی جا رہی ہے. اس میں کوئی اللہ کا بظاہر تذکرہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہ ملا نے، مولویوں نے گمراہ کیا بیڑا کر کیا ہوا. ان قائدوں نے، رہبروں نے، حبیبوں نے ٹوپیاں لگا کر، پگڑیاں باندھ کر، قصبے بہا بہا کر، جھوٹے مکار، انہوں نے امت مسلمہ کو جہنم کی طرف دھکیلا. یہ الغار ہے بدعت کی. شادی سے لے کر، بیاہ سے لے کر، میتوں تک ان ظالموں نے نہیں چھوڑے. جناب عالی قبر کے اندر پہنچانے کے بعد بھی اس کی خبر کو بدعتوں کی چادریں، چولے اور کیا کیا مٹکے، جو زندگی بھر کسی کو گلاس میں پانی پلایا اسے سرہانے مٹکا پانی بھر کے رکھا جاتا ہے. مردہ رات کو یا کبھی بھی وقت ملے گا تو آ کے پانی پی. واہ بیٹا تم نے مذاق سمجھا. اور کیسے نہ ہو کہ یہاں کے بھارت کے کچھ ایسے بدقماش اور بدماش ملا نے، مولوی کو چکے چھپے پہن کر رنگ برنگے ڈھکوسلوں نے شیخ عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، غوث پاک، سب مرید ان کے، قبر میں بھی سب کچھ، وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. تم نے کیا بنایا ہوا دین اسلام؟ دین اسلام قال اللہ تعالی رسول کا نام ہے. اے میرے مسلمان بھائی، بدعت نہیں ڈالو، بدعت سے توبہ کرو. ان الغار سے بچنا ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنت کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو. سنت کی محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا کرو. صرف زبانی طور پہ نہیں، یہ شکریہ کبھی نہ کیا، یہ شکریہ کبھی نہ کیا. قوالیوں کو، ڈھول اور تاشوں کو نگینا. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھست یکسر المزامیر، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں آلات موسیقی کو، کھیل اور کود کے آلات اور گانے بجانے کے ان آلات کو میں توڑ دوں. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا. اور آپ اس کی امت درگاہوں، بازاروں پر، مجلسوں میں ادھر ادھر دیکھو ڈی جے بجا بجا قوالیاں گا رہے ہیں. پورے ہندوستان کا یہ حالت ہے، پورے پاکستان کا یہ حالت، پورے بنگلہ دیش کا ہے، چاروں طرف جہاں بھی ہمارے بس جماعت ملا نے بیٹھے ہوئے. اللہ انہیں ہدایت نہ فرمائے. بولو آمین. اور اہل حدیثوں، آپ کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ایک جنا بھاڑ نہیں چھوڑ سکتا. اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چند لوگ اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی ذمہ داری میں سوچنی. اس بدعت کے الغار میں آپ کو سنت کا جھنڈا لینا پڑے، سنت کی دعوت کو عام کرنا پڑے، نبی کے طریقوں کو لوگوں تک پہنچانا پڑے. مسجد کے اندر، گھروں کے اندر، آپ کے اپنے محلوں میں باقاعدہ درس ہونا چاہیے، احادیث کا درس ہونا چاہیے، نبی کی سنتوں کا درس ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو
بیویوں کو، بچوں کو، سب کو باقاعدہ اس کی تعلیم ہونی چاہیے. آپ کے اپنے اداروں کے اندر صلح کلیہ روش، یاد رکھو منافقت کی روش، یہ روش کہ ہم سے وہ بھی خوش فلانے کو، ہماری بلڈنگ روک دی جائے گی، ہماری دیوار نہ پختہ ہوگی، اس لیے چلو ماں باپ ان سے مفاہمت کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، انہیں نہ ٹوکو، ان کو نہ کچھ کہو، ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی، اس کے اوپر ہماری مزدوری بند ہو جائے گی، ہمارا فلانا ہو جائے گا، ہمارا مال، یہ سب کرو گے تو پھر اس دنیا میں مر جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو جنت میں خود جانے سے انکار کرے. قالوا من ابا، صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری سنتوں سے انکار کرے گا اس نے خود جنت میں جانے سے گویا انکار کرے گا. تو انکاری نہ وہ جنت میں جانے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ بشارت ہو، یہ خوشخبری سنو. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور محبوب بنانے کے بعد تمہارے خطاؤں گناہوں، بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر. اللہ غفور رحیم، اللہ بہترین بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. عزیزان محترم، آپ کی عبادات کے اندر، آپ کے اعمال کے اندر، آپ کی شادی بیاہ کے اندر، آپ کے لین دین کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کہیں بھی بدعت کا گزر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے. ہمارا دین ایرو غیرو نتھو خیرو کے تعلیم اور ارشاد اور توجیہات اور ان کے فلسفوں کا محتاج نہیں ہے. ہمارا دین وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دین کوئی مذہب نہیں ہے کہ ہم فلانے مذہب کے ماننے والے، فلانے مذہب کے ماننے. ہمارا دین مذہب نہیں. لکم دینکم ولی، یہ دین تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین دین اسلام، مذہب نہیں. مذہب تمہارے، ہماری سوچ کا نام مذہب ہے. چند لوگوں نے بیٹھا سوچا کسی مسئلے کو، وہ ہو گیا مذہب. وہ چند لوگ اس راستے پر ہیں، وہ ہو گیا مذہب. لیکن ہمارے تمہاری جس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ بات، لیکن ہمارا دین جو آسمان سے آیا ہے، زمین کے اوپر نہیں بنا ہے. اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اس کی حفاظت کی بابت رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس دین کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کے فضل سے حفاظت ہو رہی ہے. کتنے بھی بدعتی آ جائیں، کتنے بھی مشرک آ جائیں، ایک نہیں، کتنے بھی ازاری مزاری قبوری درگاہی صوفے صافے پہن کر، پکڑ اخبار میں لگا کر، اور تصویر اور مصلی اور نیلی چادریں لپیٹ کر امت کو گھیر کے کلر کے یہ وہ لباس پہنا کر کچھ بھی کرنے والے ٹھوک ٹھسورے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پردہ اسی طرح سے فاش ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پردہ فاش کرو، ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، ان کو کسی بھی طریقے سے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، ان کے نیاز اور باتیں کرانے والے سنو، پڑھو اپنے پیرانے پینے دنیا تعلیم کے اندر بدعتیوں کا حشر کیا بتایا. بدعتی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے تب تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کی نماز، روزے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ولا عدل، کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی، سب اللہ تعالیٰ کے منہ پہ مانگتے. بدعتی کو سلام کرنا حرام ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بدعتی اگر کسی راستے سے آ رہا ہے، تم کو پتا یہ بدعتی ہے، تو راستہ تنگ کر دو تاکہ اس راستے کو چھوڑ کر وہ نیچے اتر کے جائے، اس کی کوئی عزت اور مان نہیں. پیران پیر کا یہ قضیہ، پیران پیر پڑھو کتاب. اللہ اکبر. اور یہ بدعت مجھے بتاؤ، آج جو عید میلاد النبی کے نام پر جو یہ الغام مچائی گئی ہے بدعت کے نام پر، شادی بیاہ کے اندر، ہر چیز کے اندر. خود ابھی جو 2 دن پہلے یہ ربیع الاول کے نام پر جو ناٹک ہوا ہے، نبی کی وفات پر جو جشن منایا ہے، اور نبی کے پیدائش کا لیبل لگا کر نبی کی میت کے اوپر جو
ڈی جے اور باجے بجائے گئے اور آج تک ہو رہے ہیں. اسے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک نبوت کی زندگی، آپ کی زندگی میں 23 سال تک یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں؟ آپ نے اس کا جشن منایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حکومت تھی. 2 دفعہ تو کم از کم یہ تاریخ آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جشن اور یہ عید النبی منایا. سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں 12 دفعہ. کیا تاریخ ربیع الاول کی آئی آپ نے منایا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 11 دفعہ. کیا حضرت عثمان غنی نے یہ عید میلاد النبی منائی؟ یہ جشن، یہ جلوس نکالے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں 5 دفعہ کے 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی. کیا آپ نے کبھی یہ منایا؟ یہ ہے حال ہماری امت مسلمہ. ان کو سمجھاؤ، مسلمانوں بتاؤ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ناطے داروں میں، اپنے شادی اور بیاہ میں صرف مرغ مسلم اور صرف بریانی کھا کے نہ جائے گا. توحید کی دعوت، سنت کی دعوت دو. ان کو سمجھاؤ پیار اور محبت. اچھا ان کو تو چھوڑو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی پوری تاریخ 180 سن 110 میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے. سن 110 میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے. پورے صحابہ کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یا میلاد پر کسی صحابی نے جشن منایا، کہیں نہیں. اور آج مذہب کے نام پر جو مسجدوں کو الگ کیا گیا ہے یہاں پہ، یہ حنفی مذہب، یہ شافعی مذہب، وہ حنبلی مذہب، مالکی مذہب، فلانی مذہب، وہ فلانا دھرم، وہ فلانا دین. میں ان تمام بے دینوں سے، بد مذہبوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے، ان بدعتیوں سے، قبولیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک حدیث، ایک روایت کوئی بتاؤ، تمہاری اپنی کتابوں سے بتاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت والجماعہ، وہ ہمارے امام ہیں. بتاؤ ان کا کوئی ایک قول کہ انہوں نے 150 میں وفات پائی، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد النبی منایا؟ ایک دلیل. امام شافعی نے منایا، امام مالک نے منایا، امام احمد بن حنبل نے منایا. کوئی امام ہر جگہ سب ہر جگہ. کیا ان کو محبت نہیں تھی اللہ کے نبی؟ آج ان کو محبت ہے، پسینے جیسے منہ کھلا کھلا کے گھوم رہے تھے. ان کو محبت ہے اللہ کے نبی. ان کو محبت نہیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہوش کے ناخن لو. یہ بدعتوں کی جو اعتبار ہے، اور ان بدعتی حضرات سے میں یہ کہنا چاہوں گا آخری بات کہ کوئی مولوی تمہیں نہیں بتائے گا یوم یفر المرء من اخیہ. یہ آیت کریمہ میں نے اس مولوی کو خواب میں سمجھائی ہے کبھی 2 گھنٹہ پہلے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن تو وہ دن ہوگا کہ ماں باپ سے دور بھاگے گی، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، اور شوہر اپنی بیوی کے، بیٹا اپنی باپ سے باپ دے گا، اپنے بیٹے سے دور بھاگے، بھائی اپنے بھائی سے دور. مولوی کہاں ہے؟ یہ ملے ہیں جو دنیا میں اپنے باپ بیوی بچوں کے کام نہیں آ رہے، وہاں کام ہے. قیامت کا دن ہوگا، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہیں اصحاب، یہ صاحب یعنی کہ میری امت کے لوگ ہیں، امت کی ان کو لاؤ کرائیں، ان کو میں حوض کوثر ملاؤں. اللہ کے نبی فرشتے کہیں کہ انک لا تدری ما حدث من بعدک. اے میرے حبیب، آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے پیٹ کے پیچھے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں گڑھی کر کے پھیلائی ہیں. انہوں نے تو دین کا طیب پاکا کیا ہوا. اللہ کے نبی فرمائیں کہ صحبت علی من غیر بعد، دور ہٹاؤ اس کو ہم سے، لے جاؤ اس کو جہنم. رحمت للعالمین ہے. بدعتوں سے محبت نہیں، بدعتوں سے نفرت ہے. اس لیے ہمیں بھی بدعتوں سے نفرت ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ سے توبہ کرو، گراؤ اپنے بال بچوں کے حفاظت کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان بدعتوں اور بدعتیوں کی الغام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. موجودہ نسلوں کو ہمارے بال بچوں کی بچوں کی حفاظت کرنا، ہماری رشتہ دار رشتہ کی حفاظت کرنا. اللہ ہمیں جو بیمار ہے ان شفا عطا فرما، اور جو قرضدار ہیں ان قرضداروں کو دور فرما، قرضوں کو دور فرما. اللہ جو شفایات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عبادت بندگی اور اپنی اطاعت، اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی حفاظت فرما.
ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے باپ داداؤں کے پراپرٹیز اور جائیداد اور اوقاف کی چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے اوقاف کی پراپرٹی نگلی ہے کھائی ہے اسی دنیا میں ان کے پیٹ کو اندر کیڑے پیدا فرما, انہیں ہلاک و برباد کر. زور سے کہو آمین. ہاں بہت دیکھ دیکھ کے کھا رہے اور کھائے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپیاں لگا کے داڑیاں بڑھا کر کے اور خوب پراپرٹی خوب اوقاف کے لیے رو رہے ہیں. اللہ ایسے پسماج کو مسلمانوں کو جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کی پراپرٹیوں سے ہم کو محروم کر کے اور خود ہضم کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ یہی دنیا میں اس کا مزہ چکھا دے. اللہ ہمارے باپ داداؤں کی جائیدادوں کو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما مولا. اللہ ہمارے مسلمانوں کی کو ہدایت کا فرما مولا اور انہیں دین حق دین صراط مستقیم پر چلنے والا بنا مولا. اللہ ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ فرما مولا, حرام خوریوں سے محفوظ فرما مولا, لوگوں کا مال نصب کرنے سے, حقوق العباد کو نگلنے سے اللہ محفوظ فرما اور اللہ کو بھی برباد کرنے سے اللہ میں محفوظ فرما. ہمارے آنے نسلوں کو محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم من كل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلم.